إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. سامعین گرامی، سورہ فاتحہ کے مفاہیم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل ہم نے پروردگار عالم کی رحمانیت اور پروردگار کے رحیم ہونے پر گفتگو کی تھی، اور کوشش کی تھی یہ بات واضح کرنے کی کہ الرحمن یہ پروردگار کی وہ صفت ہے کہ جو تمام مخلوقات کے لیے برابر ہے. اس رحمت کا سایہ تمام مخلوقات پر ہے، جبکہ رحیم وہ صفت ہے کہ جو مخصوص ہے مومنین کے ساتھ. اب مثال آپ کے سامنے پیش کروں، اور آج بتوفیق پروردگار گفتگو کو کچھ آگے بڑھنا ہے، کچھ حمد پہ بھی گفتگو ہونی ہے کہ
رحیم کی رحمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یعنی اگر کہا جائے کہ سب سے بڑی مومنین کے لیے رحمت یہ ہے تو بے جانا ہوگا. پھر اور اس بات کو آگے بڑھایا جائے، یہ پروردگار کا رحیم ہونا ہے کہ اس نے ہمیں معصومین علیہم السلام کی ولایت سے متمسک رکھا، ان کی ولایت کو ہمارے دلوں میں ڈالا. ورنہ ہمارا بھی یہ حال ہوتا کہ اگر ہمیں خبر ہی نہ ہوتی کہ علی کون سے، حسن کون سے، حسین کون سے. یعنی یہ پروردگار کا کرم خاص نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہمیں علی تک پہنچنا نہیں پڑا، بلکہ شیر مادر سے ہم نے علی علی کرنا سیکھا. اور یہ ہر مومن، ہر عزادار کے گھر کا حال نظر آتا کہ ہمارا بچہ ماں باپ کا نام لینا بعد میں سیکھتا ہے. بلکہ ابھی بولنا سیکھا بھی نہیں ہوتا، اتنا اسے پتا ہوتا ہے کہ جب یا علی کہا جائے تو ہاتھ بلند ہو جائے، جب یا حسین کہا جائے تو ہاتھ سینوں پر آ جائے. یعنی واقعی یہ پروردگار کی رحیمیت ہے، اس سے آسانی سے نہیں سمجھایا جا سکتا کہ کیسا رحیم ہے پروردگار. جب بولنا سیکھتا ہے تو علی بولنا سکھایا جاتا ہے. یعنی ابتدا میں بچوں کو کیا ورد کرایا جاتا ہے؟ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین. صلی اللہ محمد. بہرحال مثالیں تو اور بھی ہے، لیکن ذرا تیزی سے کچھ رحیمی پروردگار کی رحیمیت کو واضح کیا جائے تاکہ اگلی آیت کی طرف بڑھا جائے. پروردگار عالم کی مومنین کے لیے خاص رحمت ہے کہ پروردگار نے دنیاوی اعمال کے نتیجے میں آخرت میں جزا رکھی ہے. یعنی یہ رحمت ہے پروردگار کی، رحمت کافروں کے لیے نہیں ہے. یعنی مومن دنیا میں اچھا کام اگر کرتا ہے، نیکی انجام دیتا ہے، تو اس کا اجر آخرت کے لیے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے اجر ملے نہ ملے، لیکن آخرت کے لیے یقینی طور پہ وہ اجر محفوظ ہو جایا کرتا ہے. کبھی جنت کے باغات کی صورت میں، کبھی چشموں کی صورت میں، کبھی نہر کی صورت میں، کبھی حوروں کی صورت میں. یعنی مختلف طریقوں سے یہ اجر مومن کا محفوظ ہو رہا. جب اجر کی بات آ رہی تو وہ روایت کی جو اب تک نہیں پڑھی تھی بسم اللہ کی فضیلت ہے وہ سنتے جائیے. کہ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھنے کا دنیا میں عادی ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کے حوالے سے بیان ہوتا کہ پروردگار عالم نے 70,000 محل جنت میں بنائے. ہر محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، حجرے ہوں گے، اور ہر حجرے پر میں ایک حور ہوگی کہ جس کی پیشانی پر علی ولی اللہ لکھا ہوگا. دائیں رخسار پر حسن لکھا ہوگا، بائیں رخسار پر حسین لکھا ہوگا، تھوڑی پر محمد لکھا ہوگا. اب یہاں پر
روایت مختلف ہو سکتی کہ پیشانی پر محمد یا تھوڑی پر علی اس انداز میں، لبوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا۔ جب معصوم سے سوال کیا گیا کہ یہ پروردگار کی نعمت کس کے لیے ہے، تو معصوم جواب دیتے ہیں کہ جو تعظیم اور احترام کے ساتھ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروردگار کی نعمت ان افراد کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو بات جہاں سے نکلی کہ آخرت کی جزا کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ اگر کافر اچھے کام کرتے ہیں تو یہ پروردگار کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے، یعنی پروردگار کی صفت جو ہے رحیم، وہ کافروں کے لیے تو نہیں ہے، وہ فقط مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن اگر کافر دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے اچھے کام کو بھی ضائع نہیں کرتا، انہیں آخرت میں اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کا اجر پروردگار انہیں دنیا میں ہی دے دیا کرتا ہے۔ یعنی ورنہ ان کے اچھے کام کہاں جائیں گے؟ وہ جو چیریٹی کر رہے ہیں، وہ جو دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی مثالیں مل جاتی ہے۔ تو آخرت کو رکھا ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اسی طریقے سے پروردگار کی رحیم صفت کو سمجھنے کے لیے ایک اور رحمت پروردگار کی اور افضل ترین نعمتوں میں سے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یہ پروردگار کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ہدایت کے لیے قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، اور خود اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ ثقلین سے متمسک رہنا ہے، انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی، کہ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ فإنہما لن یفترقا حتی یرد الی الحوض، اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے اللہ کے رسول؟ قرآن چھوڑ کے گئے، اہل بیت چھوڑ کے گئے۔ اب وابستگی کا، متمسک رہنے کا جو حکم دیا گیا ہے، سوال کیا ایک سے رہنے کا دیا گیا حکم؟ نہیں، بلکہ قرآن اور اہل بیت۔ اور امت نے کیا کیا؟ کسی نے قرآن لے لیا، کسی نے فقط اہل بیت۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ قرآن بھی لینا ہے، اہل بیت بھی لینا ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے قرآن لے لیا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی، جنہوں نے دعویٰ کیا ہم نے قرآن لے لیا، یا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ عبادتیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط اہل بیت ہمارے لیے کافی، دونوں کا دعویٰ کہ ہم نے انہیں لے لیا یہ غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ کہ اگر قرآن کو صحیح طریقے سے حاصل کیا ہوتا تو یہی قرآن مجید تو ہے کہ جو اہل بیت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، خود بخود لوگوں کو اہل بیت کی جانب لے جاتا۔ اور اسی طریقے سے اگر اہل بیت کو صحیح طریقے سے حاصل کیا ہوتا، اہل بیت کا دامن صحیح طریقے سے تھاما ہوتا، اہل بیت سے صحیح طریقے سے متمسک رہے ہوتے، تو یہ اہل بیت انہیں قرآن کی جانب لے جاتے، کیونکہ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ نوکے نیزہ پر بھی سر حسین قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو پروردگار کی صفت رحیمیت۔ بہرحال وقت میں گنجائش نہیں، بات کو آگے بڑھنا ہے، لہٰذا ایک روایت پیش کرتے ہوئے اگلی آیت کی جانب ہم سفر کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے، صفوان راوی ہے اس روایت کے، اور صفوان وہی راوی کہ جنہوں نے زیارت وارثہ بھی نقل کی۔ زیارت وارثہ جو آج ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہی صفوان نقل کرتے ہوئے نظر آتے۔ اور
اس روایت میں بھی صفوان نے چھٹے امام سے سوال کیا بسم اللہ کی تفسیر کے حوالے سے، تو مولا جواب دیتے ہیں کہ بسم اللہ کی با سے مراد بہاء اللہ ہے۔ بسم اللہ کی جو با ہے اس سے مراد بہاء اللہ ہے۔ کیا مطلب بہاء اللہ کا؟ یعنی خدا ہمیشہ سے ہے اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا، اس ہمیشگی کا تعین کوئی نہیں کر سکتا۔ بہاء اللہ بسم اللہ کے بعد سے مراد۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں جو سین ہے اس سے مراد ثناء اللہ ہے، یعنی کیا کہ اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، یعنی اپنے جیسا مادہ نہیں سمجھنا خدا کو، بلکہ اللہ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، یعنی نور کا مقابلہ مادے سے کبھی کیا ہی نہیں جا سکتا، کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ پروردگار نے جن خاص بندوں کو اپنے لیے چنا انہیں بھی نور سے بنایا، انہیں بھی پروردگار نے نور سے بنایا۔ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اہل بیت کا، کہ خود رسول خدا کیا فرما رہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب نور کی خصوصیت کیا ہوا کرتی ہے؟ نور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ مکان میں مقید نہیں ہوا کرتا ہے، یعنی نور کے لیے نہ مکان کی قید ضروری ہوتی ہے نہ زمانے کی قید ضروری ہوتی ہے، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوا کرتا۔ اب بھی اگر کوئی سوال کرے اور کوئی اپنا اعتراض کرے تو اسے کیا جواب دیا جائے کہ نعوذ باللہ علی ایک وقت میں 40 مقامات پر کیسے موجود تھے؟ یعنی پہلے یہ تو مان لو کہ وہ تمہاری طرح مادہ نہیں ہے بلکہ نور ہے۔ یعنی ایک وقت میں دنیا میں عام سی مثال پیش کروں کہ کتنی اموات ایک ہی وقت میں ہوتی ہوگی، کتنی اموات ہوتی ہوگی ایک ہی وقت میں۔ اچھا موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ ملک الموت جاتا ہے، جناب اسرائیل جاتے ہیں اور روح قبض کر لیتے ہیں۔ یعنی کتنے مقامات پر نہیں معلوم۔ اچھا اور مثال پیش کروں، ایک وقت میں کتنے گناہ دنیا میں ہوتے ہیں؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں گناہ ہو رہے ہوں گے ایک ہی وقت میں دنیا میں۔ اچھا گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہر مسلمان کہتا ہوا نظر آئے گا کہ شیطان نے بہکایا ہے، ہر مسلمان کہے گا گناہ ہو گیا شیطان نے بہکایا ہے۔ ارے دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان کو ایک وقت میں ایک شیطان بہکا رہا ہے، تو بہکانے والے کے ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ ہونے پر یقین رکھتے ہو جو ہدایت دینے والا ہے وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ کیا فرمایا مولا نے؟ بسم اللہ کے سین سے مراد ثناء اللہ، یعنی اللہ نور ہے۔ پھر فرماتے ہیں مولا کہ میم سے مراد اللہ کا ملک اور اللہ کی حکومت ہے۔ سورہ ملک میں پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام کائنات کا نظام ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ نظام ایسا کہ ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے، سارا اختیار اس کے ہاتھوں میں ہے، سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی اس ملکیت میں مجبور ہو کہ جیسے دنیا میں انسان ہوا کرتا ہے۔ یعنی کراچی میں رہنے والے افراد، پاکستان میں رہنے والے افراد باخبر ہے اس بات سے کہ پراپرٹی نام پر کسی کی ہوتی ہے، قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پراپرٹی ہے، انسان قبضہ کر سکتا ہے، خدائی پراپرٹی پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ایک بات پیش کرتا ہے، ملک کس کا ہے؟ تمام کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک۔ اب کچھ ہستیاں پروردگار نے ایسی بنائی کہ جن کے لیے اس کائنات کو خلق کیا۔ حدیث قصہ کی الحمدللہ سب تلاوت کرتے ہوں گے، کیا فرما رہا پروردگار؟ جب
جبریل کے سامنے فرشتوں کی محفل میں پروردگار قصیدہ پڑھ رہا ہے پنجتن کا، تو اس وقت پروردگار کیا فرماتا ہے کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا فرمایا پروردگار؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ، نہ میں نے آسمان کو بنایا، نہ میں نے زمین کو بچھایا، نہ میں نے اس چاند کو نورانی کیا، نہ سورج کو ذوق فشانی بخشی، نہ میں نے یہ ستارے بنائے، نہ میں نے یہ کہکشاں بنایا، نہ میں نے یہ سمندر بنائے، نہ بہتے ہوئے سمندر میں کشتی کو چلایا۔ اگر یہ تمام کام کیے تو ان پانچ کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے ہے۔ اب جب جبریل سوال کرتے ہیں کہ یا رب ومن تحت الکساء، ذرا یہ تو بتا دے، تو نے فضائل تو پڑھ دیے کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، کہ چادر کے نیچے ہے اہل بیت نبوت ہے، رسالت کی کان ہے، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے اور ان کے بچے ہیں۔ تو کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں پروردگار نے چنا ہے۔ اب ملک پروردگار کا ہے، تو اس ملک میں اختیار کسے دیا جائے یہ بھی طے پروردگار کرے گا۔ کہیں بیٹھ کر بندے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ کسے مسلمانوں کا خلیفہ بنانا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو کیا کہا؟ میم سے مراد اللہ کا ملک ہے اور حکومت ہے۔ پھر سوال ہوا، راوی سوال کرتا ہے مولا بتائیے اللہ کیا ہے؟ تو مولا جواب دیتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ کی نعمات ہے جو ہماری ولایت کے سبب مخلوق کو عطا کی ہے۔ کیا الف سے مراد پروردگار کی نعمتیں، نعمتیں جو بندوں کو مل رہی ہے، یہ کس کے وسیلے سے مل رہی ہے؟ ولایت اہل بیت کے وسیلے سے مل رہی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ لام سے مراد اللہ کا مخلوق پر ہماری ولایت کو لازم قرار دینا ہے۔ پھر مولا فرما رہے کہ ہاتھ سے مراد جو محمد اور آل محمد کے دشمنوں کے لیے ذلت اور رسوائی ہے وہ مراد ہے ہاتھ سے۔ راوی نے پوچھا الرحمن، تو مولا نے جواب دیا کہ تمام عالم و کائنات پر رحم کرنے والا۔ اور جب سوال کیا گیا الرحیم سے کیا مراد ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ مومنین کے ساتھ پروردگار کی خاص رحمت ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ پس جانے گرامی، اس نعمت ولایت کا احساس کرنے کی ضرورت۔ پھر ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف ثنائے کامل اس ذات کے لیے کہ جو تمام جہان کا رب ہے۔ اب یہاں ترجمے میں بھی آپ کے سامنے لفظ رب کو استعمال کیا، اس کی وجہ یہ کہ اس کی کچھ تشریح پیش کی جائے گی انشاءاللہ بتوفیق پروردگار۔ لیکن شروعات کرتے ہیں کہ حمد کیا ہے۔ حمد اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو اختیاری خوبیاں پائی جاتی ہے کسی شخصیت کے اندر، اس کی تعریف کرنے کو، ان خوبیوں کی تعریف کرنے کو حمد کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اس سے پہلے الف لام لگ جائے، یعنی صرف حمد للہ تو نہیں ہے نا، یا حمدن لکا تو نہیں ہے، الحمد ہے۔ الحمد، یہ جو الف لام لگا ہے، اس سے کیا معنی بن جاتے ہیں کہ جتنی حمد ہے، یعنی جس کا بہترین ترجمہ کیا ہو سکتا؟ ثنائے کامل یا تمام تر تعریفیں، جتنی حمد ہے وہ کس کے لیے ہے؟ پروردگار عالم کے لیے۔ یہ معنی بیان ہوا، انشاءاللہ آگے کچھ روایت بھی بیان ہوتی ہے۔ پھر
رب العالمین، اس میں جو لفظ رب ہے، رب کہ جس کے حوالے سے کہا کہ اوپر ترجمے میں فقط رب کا لفظ ہی استعمال کیا، اس کا سبب کیا؟ رب اسے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو تدریجاً یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ درجات تک لے جائے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی دے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بلندی بخشے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مالک کو بھی رب کہا جاتا، جیسے رب البیت کسے کہا جاتا ہے؟ گھر کے مالک کو رب البیت، جو گھر کا مالک ہے اسے رب البیت کہا جاتا۔ یا اسی طریقے سے ذرا سی اس انداز سے گفتگو ہوئی تو چہرے کچھ پریشان نظر آ رہے، تو یہ سنتے جائیے کہ مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی کہ جب ابرہہ کے سامنے جناب عبد المطلب گئے تھے تو اس وقت اپنے اونٹوں کا جب انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ تمہارے ساتھیوں نے میرے اونٹ اٹھا لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو، تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو تمہیں بڑی شخصیت سمجھتا تھا، میں تو سمجھا کہ تم آئے ہو تو تقاضا کرو گے کہ ہم پروردگار کے تمہارے رب کے گھر میں حملہ نہ کریں، تمہارے بیت خدا پر حملہ نہ کریں، خانہ کعبہ کو ہم نہ ڈھائیں، لیکن تم تو اپنے اونٹوں کا تقاضا کرنے آ گئے ہو۔ تو جناب عبد المطلب نے کیا جواب دیا تھا کہ انا رب الابل، کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں۔ وہاں بھی روایت میں لفظ کیا ملتا ہے؟ رب، کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، تو ان کی فکر مجھے ہے، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اس گھر کا بھی رب موجود ہے، اس گھر کا بھی مالک موجود ہے کہ جو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو اسے کہتے ہیں کیا؟ رب۔ اور جو رب کی طرف منسوب ہو جائے انہیں کہا جاتا ہے ربانی، اور خود قرآن مجید میں آیا ہے کہ کونوا ربانیین، کہ تم ربانی بن جاؤ، یعنی اپنے رب کی طرف منسوب ہو جاؤ۔ یا خود مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا ربانی ہذہ الامہ، کہ میں اس امت کا ربانی ہوں، یعنی مولا فرما رہے کہ میں اس امت میں اپنے پروردگار کی طرف منسوب ہو چکا ہوں۔ تو یہ معنی تھے کہ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب تفسیروں میں جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں کس طریقے سے اس آیت کو سمجھایا گیا، تو یہ بات جیسے کہ آپ کے واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو حمد ہے، تعریف، یہ تعریف جو ہے ایک ہوتی ہے عام، کہ وہ ہے خالی حمد، یعنی کسی میں پائی جانے والی خصوصیت تو اس کی تعریف کی جائے، یہ ہے حمد۔ جب الحمد کہا گیا تو یہ مخصوص ہو گئی کس کے ساتھ؟ پروردگار عالم کے ساتھ۔ اور جو بندے کی تعریف ہوتی ہے حقیقت میں یہ ہے پارشل تعریف، یعنی یہ مکمل تعریف نہیں ہے بلکہ پارشل ہے، حصہ ہے تعریف کا۔ مکمل تعریف جو ہے، مکمل حمد جو ہے، مکمل ثنا جو ہے وہ فقط و فقط پروردگار کی ہے۔ اچھا، اب جو بندے کی پارشل تعریف ہوتی ہے وہ بھی حقیقتاً پروردگار عالم کی تعریف ہے۔ یعنی یہی تو وجہ کہ اگر انسان کچھ اچھا کر رہا ہو تو شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے، ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے اچھا نوحہ پڑھا، اچھا مرثیہ پڑھا، اچھی مجلس پڑھی، تو ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ گئے، آپ نے جا کے تعریف کی، سامنے والا بندہ خوش ہو گیا آپ کی تعریف سے۔ ایک مرتبہ شریعت کیا کہتی ہے کہ ہونا کیا چاہیے کہ خوش ہونا وغیرہ یہ ساری اپنے مقام پر، لیکن اس تعریف کو پلٹانا چاہیے پروردگار عالم کی طرف۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی آگے تعریف کرے کہ قبلہ آپ نے بڑی اچھی مجلس پڑھی یا آپ نے بڑا اچھے معنی بیان کیے، تو حق کیا بنتا ہے
کہ میں سامنے سے کہوں الحمدللہ رب العالمین، کہ اس تعریف کو پلٹا دیا کس کی طرف؟ پروردگار عالم کی طرف۔ تو جب انسان اس تعریف کو پروردگار عالم کی طرف پلٹا دے گا تو پروردگار عالم اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جائے گا، نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر انسان یہ سمجھنے لگے کہ جو کیا میں نے کیا، جو رتبہ مقام حاصل کیا ہے وہ فقط و فقط میں نے اپنی منزل سے حاصل کیا ہے، ہو سکتا ہے پروردگار اسے ڈھیل دے دے اس کے گناہ پر، لیکن آگے اس کی بربادی ہی بربادی ہے، آگے اس کے لیے پستی ہی پستی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ روایت میں ملتا ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اسی یہ جو حمد ہے، یہ جو تعریف ہے، اسے شکر کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شکر کے حوالے سے اس روایت کے بیان کے بعد انشاءاللہ ایک آدھ بات ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ شکر النعمت اجتناب المحارم، ایک نعمت آپ کو ملی، ایک نعمت ہمیں ملی، اس نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ یعنی شکر ادا کرنا ہے نا پروردگار کو۔ اس نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ اجتناب المحارم، کہ انسان حرام سے دور ہو جائے، انسان معصیت پروردگار سے دور ہو جائے، انسان گناہ سے دور ہو جائے۔ حقیقت میں یہ نعمت کا شکر ہے کہ جو وہ ادا کر رہا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَتَمَامُ الشُّكْرِ قَوْلُ الرَّجُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ شکر کی تکمیل کہاں ہوتی ہے؟ شکر کہاں جا کے مکمل ہوتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، یعنی پہلا اسٹیج ہے شکر کا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ الحمد للہ کہے۔ یعنی ایک آسان سی مثال دو، آسان سی مثال کہ جو ہماری ابھی چلے ہی آ رہی مثال، کہ آپ کے آگے کسی نے تعریف کی تو پہلا اسٹیپ کیا کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، یعنی کیا؟ سمجھانے کے لیے بات کہ اس تعریف کی وجہ سے آپ کے اندر غرور و تکبر پیدا نہ ہو جائے، اس تعریف کی وجہ سے آپ کے اندر میں پیدا نہ ہو جائے، اس تعریف کی وجہ سے ہمارے اندر انا پیدا نہ ہو جائے، اور پھر اس شکر کو، یعنی جو شکر پروردگار ہے، اسے مکمل کرنا ہے تو زبان سے جاری کرنا پڑے گا الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ جو رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، تمام حمد اس اللہ کے لیے۔ اب جب بات ہو رہی شکر کی، تو شکر جو ہے وہ ایسی صفت ہے کہ فقط اسلام نے اس حوالے سے تاکید نہیں کی، فقط اسلام نے نہیں کی، بلکہ اسے انسانی فطرت میں رکھا گیا ہے، انسانی فطرت میں اسے رکھا گیا، بلکہ انسانی فطرت میں تو شکر ہے، بسا اوقات حیوان کے اندر بھی یہ شکر نظر آتا ہے۔ یعنی کبھی آپ کھلا دیجئے جانور کو کھانا، بلی کو دودھ پلا دیجئے، کسی بھوکے جانور کو کھانا کھلا دیجئے، واقعاً وہ آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ یعنی انسان کے اندر تو ویسے ہی موجود، اسے سراہا جاتا ہے، یعنی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے انسان کی کہ اگر کوئی آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ کو کوئی تحفہ دے رہا ہے، آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے،
تو انسان کی اخلاقی ذمہ داری ہے، چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کہ تحفہ دینے والا، منعم، جو نعمت دینے والا ہے، جو تحفہ دینے والا ہے، جو گفٹ دینے والا ہے، اس کا شکریہ ادا کرے. یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر کوئی شکریہ ادا نہ کرے، کوئی حد حرام ہو جائے، ہماری زبان میں آسان فقط سمجھانے کے لیے لفظ کا استعمال کیا گیا کہ کوئی شکر ادا نہ کرے تو معاشرے میں اسے اچھا نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا کہ بھائی یہ کتنا بے مروت شخص ہے کہ فلاں بندے نے احسان کیا، اس نے تو پلٹ کے شکریہ تک نہیں کیا. ہوتا ہے معاشرے میں کہ فلاں بندے نے فلاں پہ احسان کیا، دیکھا کتنا بے مروت تھا کہ کم سے کم شکریہ تو ادا کر دیتا، شکریہ بھی ادا نہیں کیا، ایسے منہ اٹھائے چلا گیا. کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا معاشرے میں؟ ایسی سال نکلا. ہماری خلقت سے لے کر، ابتدا سے لے کر اب تک کتنی نعمتیں پروردگار نے ہمیں عطا کی، کتنے انعامات پروردگار نے ہمیں نوازے، کتنے گفٹس پروردگار کی طرف سے ہمیں ملے. کیا کبھی ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہمیں خود قرآن مجید فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکو گے. یعنی اگر این معنی اگر انسان شکر ادا کرنا شروع کرے، نعمتوں کو گنتا جائے، شکر ادا کرتا رہے، نعمتوں کو گنتا جائے، انسان شکر ادا کرتا رہے زبانی، تو انسان کی زندگی صرف ہو جائے گی. یہ شکر ختم نہیں ہوگا کبھی. اور یہ شکر کیسے ادا کرنا؟ ایک تو انسان نے الحمدللہ کہا، لیکن یہ فقط زبان سے الحمدللہ نہیں کہنا، بلکہ اندر احساس ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ الحمدللہ کہا گیا. اور یہی شکر کا ایک اور طریقہ ہے. آج تمام مسلمان ایک کام انجام دیتے ہیں شکر کے لیے، وہ کیا ہے؟ سجدہ شکر. تمام مسلمان انجام دیتے. کوئی ایسی نعمت مل گئی جس کی امید ہی نہیں تھی، بہت بڑی خوشی، فوراً سے کیا ہوگا؟ سجدے میں گر جائیں گے، شکر کا سجدہ انجام دیں گے. کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ جو سجدہ شکر کو نام مانتا ہو. اچھا سوال، ذرا تاریخ کھول کر دیکھیے کہ پہلا سجدہ شکر کہاں ہوا تھا. سوال ہے کہ تاریخ کی اور آگ پلٹ کر دیکھیے پہلا سجدہ شکر کہاں ہوا تھا. تو جب سرچ کرنا شروع کیا تو وہی اسی در سے یہ سجدہ شکر ملا کہ جو ہر کسی کی مشکل کشائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی پہلا سجدہ شکر کہاں تھا؟ واقعہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، فقط اشارہ کروں گا. اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہے کہ رات کو مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کر لیں اور دشمنوں کو پتہ نہ چلے، اس لیے علی کو اپنے بستر پہ سلا دیجیے. اللہ کے رسول آتے ہیں، مولا کائنات کو بلایا اور کہا کہ یا علی، پروردگار کا حکم ہے کہ آج تو میرے بستر پہ سو جاؤ. مولا کائنات نے فقط ایک سوال کیا، یعنی یہ نہیں پوچھا، اپنی جان کا خیال نہیں، اس لیے کہ چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. موت تو ایک طریقے سے یقینی ہے، یعنی ایک طریقے سے وہ یقینی موت تھی. یعنی بظاہر کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا کہ زندگی بچ جائے گی، چاروں طرف دشمن تھے، بستر پہ کبھی بھی حملہ ہونا تھا. مولا کائنات نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، فقط ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا سوال کیا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں علی، پروردگار عالم کا تو یہی حکم ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات نے یہ سنا، اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا، اور تاریخ اسلام کا یہ پہلا سجدہ شکر ہے کہ جو مولا کائنات بجا لاتے ہوئے نظر آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان گرامی، یہ شکر ہے. اور شکر
کہاں تمام ہو رہا؟ معصوم فرما رہے الحمدللہ رب العالمین پر، الحمدللہ رب العالمین پر جا کر یہ شکر تمام ہو رہا۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ خود اہل بیت کو جب ان کو مصائب کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ آپ پر یہ مصیبتیں آنے والی ہے، آپ پر یہ ستم ڈھائے جائیں گے، یا آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنا ہے، خود جب اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو مصیبتیں بیان کی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے، زہرا کے ساتھ یہ ہونا ہے، تو اس وقت جب یہ سوال کیا تھا کہ یا علی کیا ان مصیبتوں پہ صبر کر لو گے، کیا ان مصیبتوں پہ صبر کر لو گے، تو مولا کائنات کا جواب تاریخ میں رقم ہے کہ یا رسول اللہ یہ مصیبتوں پہ صبر نہیں ہے، یہ مقام صبر نہیں ہے بلکہ مقام شکر ہے۔ یعنی اتنی بڑی مصیبتیں، علی کیا فرما رہے کہ مقام صبر نہیں بلکہ مقام شکر ہے یہ۔ اور کیسی مصیبتیں تھیں کہ ابھی اللہ کے رسول کی قبر کی مٹی خشک نہ ہوئی تھی، کہ وہ دروازہ کہ جہاں اللہ کے رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے، وہ دروازہ کہ جس کی عظمت یہ تھی کہ ملک الموت جیسا فرشتہ بھی بغیر فاطمہ کی اجازت کے چوکھٹ کو پار نہیں کرتا تھا، ہجوم در سیدہ پر جمع ہوتا ہے۔ عزاداروں، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اپنے گناہوں کو لے کر۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری شب جمعہ ہے، نہیں معلوم ہمیں یہ موقع پھر میسر ہو یا نہ ہو۔ عزاداروں، در سیدہ پہ ہجوم جمع ہے، رحمت للعالمین رخصت ہوئے نا، کیا یہ لوگ بیٹی کو باپ کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں؟ کیا بیٹی کو شفیق باپ کی تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ عزاداروں، اگر کوئی تعزیت پیش کرنے جاتا ہے، پرسہ دینے جاتا ہے، تو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کر نہیں جایا کرتا، آگ جلانے کا سامان لے کر نہیں جایا کرتا، اور دروازے پہ دستک دے کے یہ نہیں کہتا ہے کہ فاطمہ دروازہ کھولو، علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ عزاداروں، کسی نے کہا کہ کیا اس دروازے پر آگ لگاؤ گے کہ جس دروازے کے پیچھے بنت نبی کھڑی ہے؟ ظالم کہتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ عزاداروں، مدینے میں در سیدہ پہ آگ کے شعلے روشن ہوتے ہیں، یا آگ کے شعلے بلند ہوئے، ظالم نے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا ہے، دوسری جانب سیدہ اپنے ہاتھوں سے دروازے کو روکے ہوئے ہے۔ ایسے میں روایت یہ کہتی ہے کہ ذرا سا دروازہ کھلا ہے، سیدہ کے ہاتھ کچھ آیا ہوئے ہیں، ظالم نے دوسرے ظالم سے تعزیانہ لیا ہے اور سیدہ کی ہتھیلی پر اس انداز میں تعزیانہ لگایا کہ سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن وہ تعزیانے کا نشان باقی رہ گیا۔ عزاداروں، تعزیانہ لگنا تھا، اب سیدہ دروازے کے پیچھے سنبھل نہیں پائی، اب جو ظالم نے دروازے کو دھکا دیا ہے، فاطمہ دروازے اور دیوار کے درمیان آتی ہے، پہلو شکستہ ہوتا ہے، علی کی تصویر مٹ جاتی ہے، محسن شکم سیدہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ عزاداروں، لیکن جب فاطمہ غشی سے سیدہ کو غشی سے افاقہ ہوتا ہے نا، زبان پر فقط ایک سوال ہے، اپنے پہلو کے زخم کا سوال نہیں کیا، اپنے محسن کی شہادت کا سوال نہیں کیا، بلکہ سیدہ فضہ سے یہ پوچھتی ہوئی نظر آئی کہ یا فضہ آئین آئین ابو الحسن، اے فضہ ذرا یہ بتا کہ ابو الحسن کہاں ہے، علی مرتضی کہاں ہے؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارہا جناب سیدہ کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارہا جناب سیدہ کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ، تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما۔ بارہا ماہ رمضان المبارک کے آخری شبوں کا واسطہ، جناب سیدہ کا واسطہ، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ بارہا جناب سیدہ کا واسطہ، جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہے انہیں شفا یاب فرما دے۔ بارہا جو بھی پریشان حال یا مشکلات میں گرفتار ہے، تمام کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ التماس ہے سورہ فاتحہ برائے مرحومہ ممتاز بائی ماؤجی، فاطمہ بائی ہیرجی، ڈایا بائی پریم جی، بچو علی ملجی مامدانی، فاطمہ بائی حاجی بائی حسن علی نشاد نورانی، اشرف النساء بنت بچو بائی غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بائی بنت غلام حسین، زیرہ بائی بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی نظر علی، حسینہ بائی بنت فدا حسین، محمد حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بائی بابل بائی وزیر، شیرین بائی جمال بائی وزیر، اکبر علی جمال بائی وزیر، سکینہ بائی شریف، جنہ بائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ بائی حسن علی مرزا، فاطمہ بائی اکبر علی وزیر، بلقیس قاسم علی مرزا، سکینہ بائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، زہرہ بائی اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، سکینہ بائی محمد علی کپاڑیا، یونس محمد علی کپاڑیا، حسینہ بائی رحمت اللہ لاکھانی، روشن بانو محمد علی گیلانی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سگرا بانو عبد الحسین بدامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، زرینہ بائی فاضل، رقیہ بائی محمد علی، یاور مہدی، حسین علی پونا والا اور لوکھنڈ والا فیملیز، فاطمہ بائی رجب علی امیری، نیلوفر، حسین علی مقادم، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، انور علی عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوج حبیب بائی، کنیز فاطمہ زوج شاہد کانانی، عزیز حسین فدا حسین سومانی، حیدر علی اکبر علی، طاہرہ بنت شابان علی، فضا بائی غلام علی بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بائی لال جی بابا، پیار علی سومانی، شبیر حسین، یوسف کھوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرہ بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راج پر، رمضان علی، نور محمد شابان علی، نور محمد علی رضا ہاشم بھائی، عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی عبدالرسول، دولت بانو، ناصر علی، رباب بانو، زیب جے علی، محمد علی رحمت اللہ، رضا حسین، غلام علی کانانی، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بائی بنت سلیمان، شیربانو رحمت اللہ، نور محمد قاسم، محمد علی ڈایا، غلام عباس، نور محمد، رضا حسین، محمد علی ڈایا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بائی سلیمان راج پر، رجب علی، احمد علی، دولت بانو احمد علی، ملجی پریم جی، عمار بائی بنت آدم، فاطمہ بائی بنت آدم، سلیمان راج پر، نان بائی بنت آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بائی کھوجا، نسیم صادق علی، کبرا بائی زوجہ صادق کھوجا، محمد حسین کانجی، کلثوم بائی کنجا، فدا حسین راولیہ، پیار علی راولیہ، فاطمہ بائی احمد علی، معصومہ بنت ناگجی، محمد بشیر پیار، مہر علی بابا، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کرمانی، حسن علی، مہر علی، غلام علی، حسن علی،
ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حمالی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم بیوہ والا اور رشتہ دار یوسف علی مولوی والا اور رشتہ دار محمد رضا مولوی والا اور شہدائے ملت نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زہوار حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد گلشن اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی نور فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بانو بنت اکبر علی، رجب علی، نظر علی، حسین علی، بندے علی، فاطمہ بھائی کاپڑیا، فاطمہ الزہرا بیبی، غلام عباس برکت علی، ممتاز رجب علی، روشن اصغر علی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، سلطان علی نور علی، غلام حسین ماؤجی، شہربانو زوجہ غلام حسین ماؤجی، عنایت علی عبدالرسول، شہاب الدین غلام عباس کرمانی، منیرہ زوجہ غلام عباس کنی، فاطمہ زوجہ غلام عباس، رضا حسین کارا، رضا حسین غلام حسین قاضی، فاطمہ بھائی بنت رحمان بھائی کارا، علی رضا کانانی، روشن بانو بنت حسن علی جاپان والا، بیار علی رحمت اللہ سکھلال کھیتانی، فاطمہ قمر عباس بیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رمضان علی ویرانی، زرینہ بھائی محمد حسین مکی، فضہ بھائی بنت شابان علی، برکت علی شیر علی دیوجانی، بلال حسین علی رضا دیوجانی، روشن علی نذیری، محمد علی زبیر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریہ والا اور ان کے رشتہ دار، اقبال علی حسین علی، نور محمد جان محمد، مریم بھائی نظر علی، سکینہ بھائی علی محمد کرمسی، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی پیر بھائی کانجی اور کانجی فیملی کے رشتہ دار، حاجی ابراہیم اوکیرا اور اوکیرا فیملی کے رشتہ دار، حاجی حبیب علی مقادم اور ان کے رشتہ دار، حسن علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حاجی یوسف ڈاکٹر تھاورانی، رضیہ بھائی زوجہ یوسف علی تھاورانی، سلمان عبد المہدی، فرزانہ بنت روشن علی، شبیر حسین، غلام حسین اور رجب علی، حیدر علی ترابی، محمد حسین امیر علی، رضیہ بھائی امیر علی، فاطمہ بھائی حسین علی، سغرا بھائی حاجی نانجی، اکبر امیر علی زویر، رحمت بھائی رام جی، تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ممبران مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔